بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ایک تو میں یہ جو ہمارا اسپیکر والا ساتھی ہے یہ سادہ آواز کر دے، یہ جو آواز گونجتی ہے یہ بعد میں کر لے، میری تقریر میں اس کو ذرا مہربانی کر دے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جانشین امام الخطباء، جانشین خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب، مولانا حافظ محمد امجد صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، علامہ طاہر الحسن صاحب، مولانا عبید اللہ گربانی صاحب اور اکابرین بہت بڑی تعداد میں یہاں اسٹیج پر موجود ہیں، ہمارے پیر جی خالد قاسمی صاحب۔ میں تو خطیب نہیں ہوں، خطیب تو آپ کے پاس بڑے بڑے ماشاء اللہ اور اس عصر کے جو خطیب ہیں وہ موجود ہیں آپ کے پاس، جن کی آپ بات سنیں گے بھی اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اس کانفرنس کا نام شہادت کانفرنس ہے، اور اسلام میں شہادتوں کا سلسلہ تو مکہ مکرمہ سے شروع ہو گیا تھا، لیکن جو اہل بدر کی شہادت ہے اس کے اوپر یہ مہر لگی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر آج تو نے انہیں فاتح نہ بنایا پھر تیری توحید کا ڈنکا بھی قیامت تک کہیں نہیں بجے گا۔ اور جو بدر والوں نے کلمہ سربلند کیا، جو پرچم اٹھایا، وہ پرچم کربلا میں سیدنا امام حسین نے بھی سربلند کیا۔ تو یہ شہادتوں کی داستان بڑی طویل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج فتنوں کا دور ہے، تو میں آپ کو عقیدے کی بات بتا دوں، ہاں جاگ رہے ہیں؟ اور میں اپنی زبان سے نہیں بتا رہا، میرے شیخ، مربی، دوست، مرشد حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بتا رہا ہوں۔ اور یہ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، غور سے سن لو۔ حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو مان ہے نا یزید پہ، وہ آئے اور مصلی بچھائے اور دعا کرے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے یزید کے ساتھ اٹھانا۔ ہمیں تو حسین پہ مان ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ربا قیامت کے دن ہمیں حسین کے پرچم کے نیچے اٹھانا۔ عقیدہ سمجھ آ گیا؟ جو حسینی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب حسینی ہیں، اور جو حسینی ہے وہ صدیقی بھی ہے، کیونکہ حسین سے صدیق اکبر نے بھی محبت کی ہے۔ جو حسینی ہے وہ فاروقی بھی ہے، کیونکہ حسین سے فاروق اعظم نے بھی محبت کی ہے۔ اور جو حسینی ہے وہ عثمانی بھی ہے، کیونکہ عثمان غنی نے بھی حسین سے محبت کی ہے۔ اس امت کا نقطہ اتحاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت ہے، اللہ کی توحید ہے، اور اہل بیت اور اصحاب رسول سے محبت ہے۔ اور جو حسینی نہیں ہے، میں تو اسے نہیں مانتا، آپ مانتے ہو؟ ذرا زور سے بول دو، میں آواز جو ہے نہیں آ رہی، آپ مانتے ہو؟ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ جھگڑا کیوں کرتے ہو بھائی؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمیں اس سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر خلفاء راشدین کو ہم مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں۔ ہم خلفاء راشدین کو بھی اسی واسطے سے مانتے ہیں جس واسطے سے سیدنا حسین کو مانتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ آئی سمجھ کے نہیں؟ ہم حسین کو کیوں مانتے ہیں؟
کہ وہ نواسہ رسول ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اس لیے حسین کو مانتے ہیں، ہاں اس لیے مانتے ہیں نا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، ہاں غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، تو ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں؟ چلو آؤ فیصلہ اگلا کر لیتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، یہ ایک دن کا معمول نہیں ہے، روز کا ہی معمول ہے۔ سیدنا علی آتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر صدیق روز ہی کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے کام ہیں تجھے، تو روز یہ کیا کرتا ہے کہ حسن و حسین کو پکڑتا ہے اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے؟ اور بھی کام ہے۔ کہا علی مجھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ ہم حسین کو مانتے ہیں لیکن حسین کی محبت ہمارے دل کے اندر ابو بکر صدیق نے پیدا کی ہے۔ حسین سے محبت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں ابو بکر صدیق نے سکھایا ہے۔ وہ عمر، آج فیصلے آسان، میں لمبا امتحان نہیں آپ کا لوں گا، فیصلہ خود کر لیں۔ وہ عمر جو کہتا ہے میں حسین کے نانا کا غلام ہوں، اگر میں یہاں شہادت کانفرنس میں کہوں کہ جو میرا سیدنا عمر حسین کے نانا کا غلام ہے، میں اس عمر کا غلام ہوں، تو کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو عمر یہ کہتے ہیں کہ میں حسین کے نانا کا غلام ہوں، میں کہتا ہوں میں اس عمر کا غلام ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے یار؟ ہاں تمہیں کوئی مسئلہ ہے اس سے؟ چلو آگے آ جاتے ہیں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں، امام حسین کا فرمان ہے کہ میری خواہش تھی کوئی دن وہ بھی آئے جب میں عمر کو پہلے سلام کروں، میں عمر کو پہلے سلام کروں۔ نوبت نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن میں چھپ گیا مسجد میں کہ آج تو عمر آئیں گے، میں پہلے سلام کروں گا۔ کہا عمر داخل ہوئے، میں نے کہا ذرا آگے آ جائیں تو میں عمر کو سلام کروں۔ اتنے میں عمر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ میں نے کہا عمر میں تو چھپا ہوا تھا، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ کہا وہی خوشبو مسجد سے آ رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی۔ میں نہیں کہتا کتابیں اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ کہ کبھی سیدنا علی نے سیدنا حسن و حسین کو مارا ہے، نکالو تاریخ کی کتابیں نکالو، ایک ہی بار مارا ہے، ایک ہی بار مارا ہے، وہ عثمان غنی کی خاطر مارا ہے۔ تم مجھے کہتے ہو میں جھگڑا کروں، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں حسین کو بھی مانتا ہوں، میں عثمان کو بھی مانتا ہوں۔ اور ایک اور بات بھی کہوں، آج کل بڑا چونکہ فتنوں کا دور ہے، بڑے پریشان، حضرت یہ ہو گیا، حضرت وہ ہو گیا، ذی الحج آیا، یہ ہو گیا۔ مجھے عثمان کا دن منانے کے لیے، مجھے سیدنا عمر کا دن منانے کے لیے، مجھے سیدنا ابو بکر صدیق کا دن منانے کے لیے، مجھے سیدنا حیدر کرار کا دن منانے کے لیے، مجھے حسنین کریمین کے ایام منانے کے لیے کسی دن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صبح اور شام تک ان پہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ مجھے بتاؤ نماز ہو جاتی درود شریف کے بغیر؟ نہیں ہوتی، تو پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو یار؟ اے جی فلاں فلانا دن منا رہا ہے، فلاں خوشی منا رہا ہے، میں نے کہا منانے دو، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہارا جو کام ہے تم اپنا کام کرو، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلانا کیا کر رہا ہے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر رہے ہو۔ تو میرے عزیزو، سیدنا امام حسین نے، سیدنا فاروق اعظم نے
سیدنا عثمان غنی نے، حیدر کرار نے رضوان اللہ علیہ مجمعین قربانی اس لیے نہیں دی کہ میں یہاں جلسہ کروں اور اس کے بعد صبح ملاوٹ بھی کروں، صبح ایک دوسرے کا حق بھی ماروں، صبح جناب اپنا جا کے بہنوں کی جائیدادوں کے اوپر بھی قبضہ کر لوں۔ نہیں نہیں، انہوں نے قربانی دی محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مردے بھی آپ بولے تو زیادہ آپ سے آواز آئے گی۔ حضرت عثمانی صاحب آنا ہے، ادھر آنا ہے، ادھر آنا تو کی بنے گا؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو بات بڑی مختصر سی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے نانا کے دین کی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس لیے میں کربلا میں نکلا ہوں۔ اقتدار تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اصحاب رسول و اہل بیت کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی لونڈی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ جو اقتدار ہے نا، اگر یہ عزیز ہوتا تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ 5ویں خلیفہ سیدنا حسن ہیں، تو سیدنا حسن پھر خلافت نہ چھوڑتے۔ ہاں 50,000 کا لشکر بھی کھڑا تھا، سفید کاغذ بھی آ گیا، حضرت امیر معاویہ نے کہا جو لکھنا ہے لکھ لیجئے، تابعداری کروں گا۔ فرمایا اقتدار نہیں چاہیے، اقدار چاہیے، اقدار چاہیے۔ تو ہمیں اقدار کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ 2-3 منٹ میں حالات حاضرہ پہ بات کر کے اپنی اجازت چاہوں گا۔ آپ سب سے گزارش کروں گا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو۔ ابھی تاریخ نکلے گی، ابھی تو ایک پتھر آیا ہے، جھگڑے ہی ختم کر گیا ہے سارے۔ ایک پتھر نکلا ہے مدینہ منورہ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں، مسئلے ہی سارے حل کر گیا ہوئے۔ واہ عمر تیرے قربان جاؤں، مسئلے سارے حل کر گیا۔ میں جب تصور کرتا ہوں، تاریخ کو دیکھتا ہوں، تو یہ سب اکابر بیٹھے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے عمر بن خطاب رستوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ فتوحات، مسلمانوں کی خبر جلدی مل جائے، گورنروں کی طرف سے خبر جلدی آ جائے۔ اسی ایک رستے پہ ایک پتھر پہ لکھا ہوا ہے، واہ عمر واہ، تیرے جیسا توحید پرست۔ آج بڑے ہم توحید 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 کرتے ہیں، توحید تو یہ ہے، لکھا ہے پتھر پہ اللہ ولی۔ اور میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، کیوں جھگڑتے رہتے ہو؟ پڑھو نا صبح شام جو عمر کہہ گیا۔ لکھا ہے پتھر پہ اللہ ولی عمر بن خطاب فی الدنیا وفی الآخرہ۔ باقی پتھروں پہ بھی عبارتیں ہیں، کسی پہ لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا گیا، کسی پہ لکھا ہے کہ آج یہ ہوا، کسی پہ لکھا ہے میں فلاں ہوں، کسی پہ لکھا ہے میں فلاں ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھر پہ جو لکھا ہوا ہے یہ عمر بن خطاب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ کیا کہا عمر نے؟ عمر نے لکھا اللہ ولی۔ میں نے کہا کوئی یا فتح کی خبر آئی ہوگی یا کوئی غم کی خبر آئی ہوگی۔ عمر پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، خبر آئی عمر نے وہیں لکھ دیا اللہ ولی۔ عمر غم زدہ نہ ہو، اللہ ہی تیرا سہارا ہے، اللہ ہی تیرا مشکل کشا ہے، اللہ ہی تیرا حاجت روا ہے، اللہ ہی تجھے مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی تیرا کارساز ہے۔ تو میں نے کہا فتح کی خبر ہوگی، تو عمر نے کہا ہوگا ربا تو ہی میرا ہے، تو نے مجھے ہمت و طاقت دی، میں نے کیسر و کسرا کو گرا دیا، میں نے فارس کو فتح کر دیا، زمین پہ درہ مارا، زمین رک گئی۔ جب ہم نیل پہ گئے، کاظمی صاحب میرے ساتھ تھے، ہم نیل پہ گئے، میں نے کہا یہ نیل کو تو دیکھو، یہ نیل کو تو دیکھو، یہ اپنی اوقات سے باہر ہوا ہے، اس کی چھلے پکڑی نہیں جا رہی۔ میں نے کہا قاسمی صاحب خط کس کا ہے؟ عمر بن خطاب کا۔ ہاں یہ پکڑا ہی نہیں جا رہا نیل۔ وہ کہتے جی پانی کم ہو گیا، یہ پانی کم نہیں ہونا، اس کو آرڈر عمر بن خطاب کا لگا ہوا ہے۔ تو فیصل آباد کے لوگوں، میرے حضرت قاسمی صاحب تمہیں توحید پڑھاتے، سکھاتے، سناتے اس دنیا سے گئے ہیں،
اس توحید کا ایک نعرہ عمر بن خطاب بھی پتھر پہ لکھ گیا ہے، اللہ ولی عمر بن خطاب۔ جھگڑتے کیوں ہوں، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ ہاں، عمر نے پتہ نہیں کیا سوچ کے لکھا ہوگا، لیکن ہمارا مسئلہ حل کر گیا، ہمارا مسئلہ حل کر گیا۔ ہاں، میں اس دن مدینہ منورہ میں تھا، میں نے کہا واہ سیدنا عمر تیری کیا شان ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے منصب عہدے، جب حملہ ہوا، حملہ آور کون تھا؟ ابو لولو مجوسی، جو فارس سے ایران سے چلا تھا اس لیے کہ عمر بن خطاب نے ایران کو فتح کیا تھا۔ آج بھی ایران پہ جب حملہ ہوا، ہم نے بڑی واضح بات کی، کوئی اس میں ہم نے کہا اگر اسرائیل امریکہ ایران پہ حملہ کریں تو ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ایران سعودی عرب پہ حملہ کرے تو ہم ارض حرمین شریفین کے ساتھ ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ہم ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی، ہماری حکومت نے بھی یہ بات واضح کی۔ پھر میرے اللہ نے کرم کیا، ایک آپ کا سپہ سالار ہے رات کی تہجد پڑھنے والا، رب نے کہا تو حافظ قرآن ہے، دنیا تیرے گیت تاریخ میں گاتی جائے گی کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان پاکستان پاکستان۔ پاکستان نے کیا کیا؟ پہلے عالم اسلام کو جھگڑے سے روکا۔ اسرائیل چاہتا تھا، یہودی چاہتے تھے، ہندوستان چاہتا تھا کہ یہ جھگڑا ہو جائے، کن کا؟ عربوں کا اور ایران کا۔ اللہ نے اس سے محفوظ کیا۔ سبب کون بنا؟ بولو زور سے، کون سبب بنا؟ زور سے بولو، کون سبب بنا؟ پاکستان۔ کیوں سبب بنا؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا جو ملک ہے، اللہ نے کہا اب اس کی عظمت کا وقت آ گیا ہے۔ 78 سالوں میں جو نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے۔ کل امریکی نائب صدر نے کہا اگر یہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نہ ہوتے، یہ امن دنیا میں نہ ہوتا، تیسری جنگ لگ جاتی۔ میں نے کہا واہ حافظ صاحب، او حافظو تواڈیاں تے انجی موجہ ہو گئی ہے، دنیا حافظ حافظ کر رہی ہے۔ ہاں، دنیا حافظ حافظ ہی کر رہی ہے۔ سید بھی ہے، حافظ بھی ہے، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے۔ بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ بھئی بات یہ ہے اللہ نے اس کو عزت دی ہے، مارکہ حق میں گیا، وہ جو ٹرمپ ہے اس نے مذاق بنایا ہوا مودی کا، 5 سے شروع ہوا 12 تک پہنچ گیا۔ میں کہا یار بس کر، پتہ لگ گیا انہیں تو انہوں کو جہاز ہی نہیں سن جنہیں تو ڈیگ دیتے ہیں۔ وہ مودی ڈرتا مارا اس کے سامنے نہیں جاتا، وہ کہندا سنا پھر تیرے جہاز ڈگے پاکستان میں؟ کنے ڈگے؟ 6؟ نہیں 8۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں، 2 گھنٹوں میں میرے اللہ نے میرے ملک کو وہ فتح دی ہے جو تاریخ میں صدیوں لکھا جائے گا۔ ایک عرب بہت بڑے آدمی نے مجھے کہا شیخ اشرفی روز ہی دیکھتے تھے، کبھی غزہ پہ بمباری، کبھی لبنان پہ بمباری، کبھی یمن میں بمباری، کبھی کشمیر میں۔ اس صدی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ پاکستانی جہاز اڑا ہے تو انڈیا پہ بمباری اور وہ آگے سے لم لیٹ۔ اب معافی دے دیو بھائی جان، ہم نے کہا تھوڑا سا تو مقابلہ کرو، یہ میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پہلے ایک دروازہ کھڑکایا، معافی لے دو۔ حافظ نے کہا ذرا صبر کرو، ابھی ٹائم نہیں ہے، فون نہیں اٹھانا ابھی۔ دوسرا فون، ذرا صبر کرو۔ تیسرا فون، ابھی صبر کرو۔ یہ بھی اللہ نے اس حافظ قرآن کو حوصلہ دیا کہ جن کا فون بھاگ بھاگ کے سارے سنتے ہیں ان کا ہے۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی تو 2 گھنٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ 2 گھنٹے بعد ہی معافیاں مانگ رہا ہے، مہربانی کریں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں فاتح بنایا۔ بدر کو پڑھو، اللہ نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جدوں میرے دروازے تے آندے ہو میں خالی ہاتھ نہیں لٹاندا، لیکن اسی تے آدھی کسی اور چیز دے نا۔ اسی جانے حضرت صاحب ہے، پڑھو نہ پرچی، نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ اللہ اللہ کرنا۔ اے بچہ دے دیو، پتہ لگتا حضرت صاحب دا اپنا بچہ کوئی نہیں۔ حضرت صاحب بس شفا تویز دے دیو، وہ خوش 50,000 دے، یا پتہ لگے آپ حضرت صاحب دل دا ہوا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا پیر جو ساری دنیا کو شفائیں دیتا پھرتا تھا،
اپنا ہارٹ کا دل کا علاج ہم برطانیہ میں کروانے گیا. میں نے کہا یار اپنے آپ کو پھونک مار لیتے, اپنے آپ کو ہی مار لیتے, مسئلہ حل ہو جاتا. میں کوئی پیروں کے تویزوں کے خلاف نہیں, صرف ان کی بات کر رہا ہوں. اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو, اپنے رب سے اپنے تعلق کو. مارکہ حق میں اللہ نے آپ کو کامیابی دے دی, ابھی اللہ نے آپ کو سفارتی محاذ پہ کامیابی دے دی. اب ہمیں داخلی طور پر مضبوط ہونا ہے, داخلی طور پر مضبوط ہونا ہے. اور یہ سٹیج بڑا مقدس ہے, یہ سٹیج ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا سٹیج ہے, یہ کوئی عام سٹیج نہیں ہے. اور مجھے بڑی دیر بعد موقع ملا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں, یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے وارث ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اس ملک کا پرچم ہمارے بابا علامہ شبیر احمد عثمانی نے بلند کیا ہوا ہے. اس ملک کے وارث ہم ہیں. اور یہ کوئی باتیں زبانی نہیں ہیں. جب سوویت یونین آیا, میرے ملک کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے خون دیا, یہ شبیر احمد عثمانی کے بیٹوں نے خون دیا. آج وہ سوویت یونین تارا پارا ہوا پھرتا ہے. جب کشمیر کا معاملہ آیا تو میرے بیٹوں نے خون دیا. یہ ملک میرا ہے, میں اس کا وارث ہوں, آپ اس کے وارث ہیں. اور یہ دین بھی میرا ہے. نہ میں دین کے نام پر کسی کو اس ملک کے اندر کوئی غنڈہ گردی کرنے دوں گا, دہشت گردی کرنے دوں گا, انتہا پسندی پھیلانے دوں گا. نہ میں وطن کے نام پر اس ملک کو کسی کو خراب کرنے دوں گا. وہ فتنہ خوارج ہو یا فتنہ ہندوستان ہو یا کوئی اور فتنہ ہو, ہماری جانیں اللہ کے دین کے لیے اور اس وطن کے لیے حاضر ہیں. مجھے آپ بتائیے, بے گناہوں کو قتل کرنے والے, مسجدوں میں دھماکے کرنے والے, سڑکوں پہ بے گناہ بچوں کو نشانہ بنانے والے, علماء کو, شیخ الحدیث مولانا ادریس کا اور حامد الحق کا کانی کا اور مولانا حسن جان کا اور مولانا نظام الدین شاہ مزئی کا کیا قصور ہے؟ وہ شیخ الحدیث ادریس صاحب نے اتنا ہی کہا نا, پاکستان زندہ باد. اس نے کہا میرا سپہ سالار بڑا اچھا کام کر رہا ہے. ایک وقت میں 2000 طالب علم جس شخص سے روزانہ حدیث پڑھ رہا تھا, چوک میں اس کو اس لیے مار دیا کہ اس نے پاکستان زندہ باد کہا ہے, اس نے پاکستان زندہ باد کہا ہے. اگر پاکستان زندہ باد کہنے پہ گولی لگتی ہے تو یہ تو ہم بھی کہیں گے, ہماری نسلیں بھی کہیں گی, ان کی نسلیں بھی کہیں گی پاکستان, زور سے کہو پاکستان. اور اگر تمہیں فوج سے تکلیف ہے تو وہ ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ ہمیں سمجھ آتی ہے, اس لیے کہ یہ فوج ہے جس نے اس ملک کو بچایا ہے اللہ کے بعد. کہتے ہیں یہ ملٹری الائنس. میں نے کہا ہمارا تو فطری الائنس ہے. میری فوج میری سرحدوں کی محافظ ہے, میں اس ملک کے نظریے کا محافظ ہوں. مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, میری فوج کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. تو اس لیے اپنا عقیدہ بھی واضح رکھو, اپنی وطن سے محبت بھی واضح رکھو. ہم سب نے مل کے پیغام پاکستان, یہ پیغام پاکستان جو ہے یہ ملی یکجہتی کونسل اب وقت نہیں ہے. میں کیا کروں آپ کو, ملی یکجہتی کونسل جس دن اس ملک میں بنی تھی نا, ہمارے ڈی سی جی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی معلوم ہوگا یا معلوم ہونا بھی چاہیے سب کو. اس دن 15 لاشیں گری ہوئی تھی, 8 سنیوں کی اور 7 شیعہ کی. تو صبح اجلاس تھا, جب فجر کے بعد اخبار آئی, اس وقت یہ ٹی وی شی وی یہ نہیں تھے, تو مجھے حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیسے اجلاس ہوگا, ایک طرف ہماری لاشیں گری ہوئی ہیں, ایک طرف ان کی لاشیں گری ہوئی ہیں. میں نے کہا اللہ کے توکل پہ چلتے ہیں. پھر میرے رب نے وہ نظام بنایا کہ اس ملک کے اندر وہ ملی یکجہتی کونسل کا ضابطہ اخلاق امن لے کر آیا. اور یہ متفقہ ضابطہ اخلاق ہے کہ انبیاء اکرام, امہات المؤمنین, اصحاب رسول و اہل بیت, خلفاء راشدین, حضرت امام مہدی کی نہ کوئی توہین کرے گا نہ تنقیص کرے گا. اور سنیو یہ بھی آپ کو بتا دوں
کہ جب یہ جملے لکھے گئے امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، انبیاء کرام، اصحاب رسول و اہل بیت، تو حضرت امام مہدی کا لفظ حضرت مولانا ضیاء القاسمی نے اضافہ کیا، کیونکہ ہم تو مہدی کے ماننے والے ہیں بھائی، یہ یاد رکھو۔ یہ میں نے اب اسی کو لے کے پھر پاکستان کے اکابر علماء نے پیغام پاکستان بنایا، اور وہ پیغام پاکستان حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جملوں کا مجموعہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنے ہاں جو مرضی کریں، لیکن میرے مقدسات کو آپ نہ چھیڑیں، آپ کے مقدسات کو میں نہ چھیڑوں۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی آج کی اس کانفرنس کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حقیقی معنوں میں حسینی و فاروقی، صدیقی و عثمانی اور حیدری بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔